بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جے نے پاکستانیوں کی شہادتوں کو پاور پوائنٹ پر پیش کرتے ہوئے ان کی گنتی آپ کے سامنے رکھی، اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا اور اپنے خلاف بھرپور چارج شیٹ بھی پیش کی، لیکن اس کے ساتھ پاکستانیوں کو نصیحتیں بھی کی۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکال کے میری گفتگو پوری سننی ہے، ہر پاکستانی تک پہنچانی ہے، لیکن سب سے اہم آج میں اپنے پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے اہل خانہ ہو، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیاروں کو اس دھرتی پہ قربان کیا، لیکن اس کے ساتھ آج آپ نے یہ سننا ہے اور سوال اٹھانے ہیں، اور ہر پاکستانی یہ سوال اٹھائے کہ مزید پاکستانی ان جرنیلوں کی غلط پالیسیوں کی بھیٹ نہ چڑھے، مزید پاکستانی ان کا ایندھن نہ بنے جن کا واحد مقصد اپنی طاقت کو طول دینا ہے۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے بات کی گئی اور بارہا پریس کانفرنس میں کی گئی کہ اپنے حقوق مانگے اور حقوق کے لیے آواز اٹھائے، لیکن پہلے پاکستان سے، ریاست سے وفاداری ضروری ہے۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھا کے تھک گئے، لیکن آپ نے بارہا پاکستانیوں پہ غداری کے فتوے لگائے، اور واحد جو جرنیل ہوگا وہی وفادار ہوگا۔ تو آغاز اس سے کرتے ہیں۔ ہم نے حلف اٹھایا تھا پاکستانیوں نے کہ میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ لوگ، یہ زمین میری ہے، اس کے حکمراں میرے مقرر کردہ اور مجھے جواب دہ ہے۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ، اندرونی یا بیرونی، جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا قانون توڑے گا، اس کے خلاف پوری قوت استعمال کروں گا۔ یہ ہمارا حلف تھا، اور ہر پاکستانی جو آج آپ سے سوال کر رہا ہے کہ غلط پالیسیوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ اپنی حلف کی پاسداری کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان سب سے اوپر ہے۔ اور باقی جو ہے، آپ کا حلف کیا تھا؟ آپ اپنا حلف بھی یاد کریں۔ آپ نے حلف اٹھایا تھا کہ میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا سچا خیر خواہ اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا، جو عوام کی خواہشات کا آئینی مظہر ہے۔ یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں قانون کے تحت اور قانون کے مطابق پاک فوج میں ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت کروں گا۔ آپ کے حلف میں پہلی بات آئین کی پاسداری تھی، جس کو آپ نے بارہا توڑا اور اعلان کیا کہ آئین کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا، اگر میں اس کو پھینک دوں اور کل ہم نئی طریقے سے جئیں گے تو لوگ اسی طرح جئیں گے۔ پھر عوام کی خواہشات، دوسرا آپ کا حلف تھا، عوام کی خواہشات کو آپ نے 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا اور بارہا مارا۔ پھر اس کے بعد آپ کا حلف تھا کہ میں سیاسی سرگرمیوں میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو جیل میں ڈالا، 9 مئی کا بہانہ کر کے پاکستانیوں کو کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوئے۔ آپ نے سیاسی پارٹی توڑنے کی کوشش کی، آپ نے عوام کا مینڈیٹ چرایا، اور اس کے بعد بھی آئینی ترامیم اپنی طاقت کو طول دینے کے لیے کیے۔ تو سب سے پہلے قوم آج آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آئین کی پاسداری کرے، بیرک میں واپس جائے، آئین کے اوپر ملک چلے گا تو ملک ترقی کرے گا، ورنہ اسی طرح ہر سال چند مہینے بعد آپ پاور پوائنٹ لے کے کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچوں کی طرح لوگوں کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آتے ہیں سب سے اہم چیز، دوسرا پوائنٹ انہوں نے آج پاکستانیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا، اور 2026 کا ذکر کرتے ہوئے کتنی بے شرمی کی باتیں سنیے گا۔ ملک کا فوج کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اب ہم اچھے ہو گئے، کارکردگی اچھی ہو گئی ہے اس سال، کیونکہ پچھلے سال ایک شہید کے بدلے 2 دہشت گرد تھے، اور اس سال ایک شہید کے بدلے 2.5 دہشت گرد ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 829 شہادتیں ہوئی، 303 آرمی کے جوان، 332 ہماری سویلین جو ہے اور باقی سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40,000 ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے، اور یہ پریزنٹیشن کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی غلط پالیسی، جس کا میں نے اپنی کتاب دزدی نیم شب کے رقیب میں ذکر کیا ہے، پیج نمبر 156، میرے پاکستانیوں، کہ کس طرح یہ اس وقت دلائل پیش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو ہم نے واپس لانا ہے، یہ ضرورت ہے، اور جو پوائنٹس یہ بتا رہے تھے، جو ان کی دلیل تھی، وہ کتنی بے شرمی پہ مبنی تھی۔ لیکن عمران خان کا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ، عمران خان کی حکومت گرائی گئی۔ یہ سنیے گا میرے پاکستانیوں، کیونکہ ہماری زندگیوں کی بات ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد کہیں گے کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، لیکن میں آج آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہا ہوں، یہ ایک دفعہ یہ سوال پوچھ کے اس بحث کو ختم کرے تاکہ مزید ہمارے جنازے نہ اٹھے۔ کب تک یہ پاور پوائنٹ لے کے ہمارے لوگوں کی جنازوں اور ہمارے لوگوں کی جو لاشیں ہیں اس کی گنتیاں ہمارے سامنے رکھیں گے؟ تمہارا یہ کام ہے۔ 156 پہ یہ پوری، اور 156 آنورڈز یہ پوری چیز بتائیے کہ کس طرح دلائل پیش کر رہی تھی۔ پھر عمران خان کی حکومت گرائی گئی، مئی جون کے مہینے میں PDM کی حکومت بنی، کیونکہ ان کو لایا گیا تھا، انہوں نے بالکل اعتراض نہ کرتے ہوئے لبیک کہا، اور افغانستان انہوں نے وفد بھیجا۔ پھر سنیے، اگست کے پہلے ہفتے میں پہلی تشکیل ہوئی اور دہشت گرد پاکستان میں آنا شروع ہو گئے۔ اس کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی۔ اس وقت کے ISPR کے اور ISI کے جو عسکری میڈیا ہے، ان کے اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا دشمن ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر آخر میں جب واقعات سامنے آئے تو 13 اگست کو ان کو واپس بھیجا گیا، اپنی قوم کو ہم نے آواز دی اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر ان کو نکالا۔ تو جناب، پہلا سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے کہ جو پاکستان کے امن کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ 80,000 جانوں کے بعد ہم مزید کیوں پاکستانیوں
کو اس آگ میں دھکیلے. میں آپ کو چیخ چیخ کر پاکستان کے ہر چوک ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتا رہا تھا, آپ کو وارن کر رہا تھا کہ یہ آگ لگے گی تو آئیں گے گھر سبھی عزت میں. آپ کو چیخ چیخ کے بولتا رہا کہ صرف عام سویلین نہیں بلکہ اس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان, پہلے جو 10,000 شہید ہوئے تھے وہ پھر شہید ہوں گے. تو سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے اہل خانہ سے میں کہتا ہوں اور آپ کے پاکستانیوں سے ان سے سوال کرے کہ اس وقت آپ نے انکار کیوں کیا, اور انکار کیا پھر بھی ہم نے نکالا. جب ہم نے نکالا تو سپتمبر میں جب فلڈ آیا آخری ہفتے میں, تو ان دہشت گرد یہ پھر پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ہم نے پھر قوم کو کال دی, پاکستان کے ہر بڑے شہر میں مظاہرہ کیا, پورا ملاکنڈ ڈویژن سڑکوں پہ آیا اور ان کو واپس دھکیلا. دہشت گردوں کو نکالنے کا غصہ تمہیں کیوں تھا؟ تم نے کیوں دہشت گردی کے پرچے درج کیے؟ تم نے کیوں بغاوت کے پرچے درج کیے؟ تو میرے پاکستانیوں سوال پوچھے کہ اس وقت جب ہم نے ان کو دوبارہ بھی نکالا تھا, حالانکہ بارڈر پہ تو فینسنگ ہوئی تھی, حالانکہ پاکستان میں تو ایک دہشت گرد بھی نہیں تھا, لیکن فینسنگ کے باوجود آئے پھر بھی ہم نے ان کو واپس بھیجا. تو کیا اس کے بعد یہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ان کو اپنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کام تو چھوڑے, بغاوت کے مقدمے, ایسے مقدمے کہ اس میں سزا پھانسی ہے, اس پہ بھی ان کا دل نہیں بھرا. جب ہمیں اطلاع آئی کہ نگران حکومت کے ٹائم پہ اپریل مئی میں یہ جنوبی اضلاع سے ان کو لا کے بسانا چاہتے ہیں, تو پھر آواز اٹھائی. 27 اپریل کو پورے خیبر پختونخوا کو میں نے 15 شہروں میں یک وقت ویڈیو لنک پہ خطاب کیا اور مظاہرہ کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سر کی قیمت لگا دی, زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے. پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد جو پہاڑ ٹوٹا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, وہ آپ سب نے دیکھا, اور اس کے بعد ان کو بسایا گیا. اب بسانے کا طریقہ کار بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ بسایا گیا تو اس وقت بھی انکار کیا گیا, لیکن یکدم سے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا 2024 کے جون میں, ایک دن بریکنگ نیوز چلی, سب یاد کرے کہ آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے. ہم نے سوال کیا تو پوری پاکستانی قوم نے سوال کیا کہ آپ کو تو کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد ہے ہی نہیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, تو پھر آپریشن کس چیز کی؟ آپریشن سے تو پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہاں پہ فوج کو انہوں نے بھیج دیا. اب ذرا آج کے اعداد و شمار کے اوپر اور فوج کی موجودگی میں ہی پورے فاٹا میں اور یہاں پہ دہشت گرد آئے. اب ذرا سنیے, 40,000 آپریشن انہوں نے آج کہا کہ ہم نے آپریشن کیے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 10 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. یہ کہا چند مہینے پہلے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں, اور یہ آپ کو دزدی نیم شب کے رقیب جو میری کتاب ہے اس میں صفحہ 221 کے آگے اور 221 سے شروع ہوتا ہے, یہ پوری تفصیلات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کہ وقت سے پہلے ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ 62,000 جو ہے انہوں نے آپریشن کیے ہیں پورے ملک میں 2025 میں, اور اس سے پہلے 22,000 آپریشن انہوں نے کی, 22,409 آپریشن کیے ہیں 2024 میں. تقریباً 1 لاکھ آپریشن انہوں نے, آج 1,40,000 آپریشن ہو گئے کہ انہوں نے کیے ہیں. اب اس میں یہ بھی سنیے کہ ان کے مطابق ان کی جو چوکیاں ہے سرحد کے اوپر وہ 1260 ہے, لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی اراکین نے ان سے سوال کیا کہ 1260 جو ہے وہ ناکے ہیں, آپ نے 1 لاکھ سے اوپر آپریشن کیے ہیں, ٹوٹل دہشت گرد ہے 4,000, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 232 تشکیل ہے. تشکیل مطلب یہ کہ ایک ہی وفد میں, ایک ہی وقت میں جتنے طالبان آتے ہیں, ہر تشکیل میں 15-10 اس قسم کے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوئے. ٹوٹل 232 تشکیل ہے. ان کو ایک ایک تشکیل کا علم ہے اور مقام کا علم ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو مومن کے شمشا میں اور سید میں نہیں میں جو چیک پوسٹیں قائم تھی, اور مومن میں جب دہشت گرد داخل ہو رہے تھے تو یہاں پہ 11 FC کے اور سیکورٹی فورسز کی چوکیاں تھی. وہ چوکیاں دہشت گردوں کے آنے سے پہلے خالی کرا دی گئی. سنیے گا, وہ چوکیاں خالی کرائی گئی, اور یہاں پہ 400 طالبان کی اور جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کی موجودگی کا میں اپنی کتاب میں بھی ذکر کر چکا ہوں. لیکن آئی کس طرح چوکیاں خالی ہو گئی, اس طرح باجوڑ کی کہانی بھی پوری آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. اس طرح خیبر ایجنسی اور مومن میں اگر ہم ان کے جو سربراہان ہیں ان کا ذکر کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ فوجی تحویل میں تھے, اور یہ فوج جو اس وقت قیادت وہاں پہ کر رہے ہیں یہ فوجی تحویل میں تھے, فوج کی تحویل میں تھے جو کہ قیادت کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ہم نے ان کو 8 مہینے پہلے بتایا کہ سوات میں یہ 15-20 دہشت گردوں کو پھر سے لے کے گئے ہیں, دھر میں 10-15 ہے, باجوڑ ملاکنڈ میں 15 ہے, اور شانگلہ میں 15 ہے. اب 15 بندے وہاں پہ موجود تھے جو ہم نے 6-7 مہینے پہلے اطلاع دی تھی. اس میں کیا ہوتے, اس پہ مکمل خاموشی, ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, وہاں پہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کرنا, ہم نے تو یہاں پہ صرف جانا تھا. ہو کیا رہا ہے کہ سوات میں جو کینٹ قائم ہو رہا ہے وہاں پہ توجہ ہے, پھر اس طرح تحریک انصاف کو کچلنے پہ توجہ ہے. پھر اسی طرح SIFC کی ناکامی کے بعد اب ایک اور نئے طریقہ کار ہے کہ SIFC کے تحت کسی کو نیب کا نوٹس بھیج دو تو مائن میں آپ کو اجازت ملے گی, نیب کا نوٹس ختم ہو جائے گا لیکن اتنا پرسنٹیج ہمیں دے دو. یا جو وزیرستان میں اس وقت مائننگ ہو رہی ہے وہ مسلسل جاری ہے, وہ سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے, توجہ ہے نہیں, لائے گئے تھے. اب ایک اور چیز اس میں آ گئی کہ 4,000 خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی موجودگی کا سیکورٹی فورسز سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہا گیا. وہاں پہ اراکین اسمبلی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر 4,000 ہے تو ان 4,000 کے لیے تو 1,35,000 آپ کی پولیس ہے, 35,000 آپ کی سیکورٹی فورسز مطلب افواج پاکستان, آپ کی FC رینجر مطلب باقی ہے, تو کیا ہم 4,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 232 تشکیلیں ہوئی ہے, آپ کو ایک کا مقام بھی معلوم ہے, ٹوٹل ہر جگہ پہ 10-10 15-15 ہے, تو آپ روزانہ کی بیس پہ آپ کے اتنے آپریشن بھی ہو رہے ہیں, مطلب 1,40,000 آپریشن ہو گئے, لیکن 4,000 بندے ہیں وہ موجود ہیں, اور روزانہ اس میں سیکورٹی فورسز کے جوان اور عام جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں ملا. پولیس یہاں پہ اب جو خطرناک چیز یہاں پہ آ گئی ہے, تو پہلے تو یہ سوال کرے کہ آئے کس طرح, لائے کس طرح, کیوں یہ پالیسی اختیار کی جن کے اوپر آپ نے دہشت گردی کے مقدمے کی. جو امن کی آواز اٹھا رہا تھا وہ غدار ہے, جو آپ کر رہے تھے تو کیا یہ غداری ہے کہ وہ غداری کر رہے تھے؟ تو پہلے تو ان سے یہ سارے سوال میرے پاکستانیوں آپ نے ضرور پوچھنے ہیں. اور ایک اور چیز یہاں
پہ میں ان سے سوال بھی کرتا ہوں اور ان کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی اس وقت ملک میں ہو رہی ہے یہ دہشت گرد آئے نہیں لائے گئے تھے. پھر دہشت گرد جب لائے گئے تھے اور نکالے گئے تو اس کے بعد یہ کیسے آئے؟ بارڈر پہ فینسنگ ہوئی تھی اس کے باوجود یہ کس طرح آ رہے تھے؟ جب آپ کے 1260 ناکے تھے تو دہشت گردوں کی آمد سے پہلے اور تشکیل سے پہلے وہ ناکے کیوں اٹھائے جا رہے تھے؟ جب آپ کو 232 تشکیلوں کے تمام تفصیلات موجود ہے تو روزانہ جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تیسرا پوائنٹ کہ یہ جو آج اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تقریباً 100 سے اوپر 150 ڈرون حملے ہوئے. ایک ڈرون حملہ جو کاٹلنگ میں سوات کے گجر برادری سے تعلق رکھنے والے 9 لوگ شہید ہو گئے تھے وہ اس میں شامل نہیں ہے. لڑاکا طیارہ جو کہ افواج پاکستان نے عام معصوم شہریوں کو اور بچوں کو 22 کو خیبر میں شہید کیا وہ اس میں شامل نہیں ہے. باجوڑ اور مامون میں جو ڈرون حملے ہوئے مارٹر گولے گرے وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ کے لکی مروت میں وزیرستان میں بنو میں جو ڈرون حملے ہوئے اس میں پاکستانی شہید ہوئے وہ اس میں شامل نہیں ہے. بلکہ اس میں تو وہ بھی شامل نہیں ہے جو ڈی چوک میں انہوں نے پاکستانیوں کو گولیاں ماری, جو راولا کوٹ میں گولیاں ماری, جو انہوں نے مرید کے میں گولیاں ماری. تو یہ بھی بتاتے ساتھ میں کہ ڈی جے صاحب آپ نے جو مارا ہے وہ کتنے ہیں, وہ کتنے پاکستانی آپ نے شہید کروائے ہیں؟ آپ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جو لوگوں کو بندوق تان رہے ہو جنہوں نے اپنے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو بندوق دیا تھا ملک کی سیکیورٹی کے لیے, آپ ان کو لاتے ہو. پھر چوتھا پوائنٹ میرا ایک اور نئی چیز شروع ہو گئی ہے پریس کانفرنس آپ کے سامنے اس وقت اس لیے آتی ہے کہ جب ان سے سوال ہو جائے کہ کشمیر میں جو آپ نے گولیاں چلائی پھر یہ آ جاتے ہیں شہداء اور دہشت گردوں کے اوپر. تو سب سے پہلی چیز اس میں چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو یہ آج تفصیلات سامنے لے کے آ رہے یہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع میں دباؤ دے رہے ہیں کہ آپ لشکر بنائیں. اب لشکر کا عام پاکستانی کو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں مثال دیتا چلوں امن کمیٹی کا, اس کی تفصیل بھی میں نے کتاب میں لکھی ہے. امن کمیٹی میں جو فوج کی نگرانی میں بنے تھے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا, فوج کی بھی ٹیم تھی, اس کے بعد دشمنیاں بنی اور جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن اب قوم کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے لائے بسائے انکار کیا, پروپیگنڈا کہا, جو امن کی آوازیں تھیں ان کو شیڈول 4 میں ڈالا, ان کے سروں کی قیمت جاری کر دی. آپ ملک سے وفا کر رہے تھے کہ میں کر رہا تھا, یہ آپ کا کام تھا دہشت گردوں کو روکنا کہ میرا کام تھا, دہشت گردی ختم کرنا آپ کا کام تھا کہ ہمارا کام تھا. ہم نے تو اپنا کام کیا, ہم نے تو وطن سے وفا نہیں بائی. آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ آپ نے تو سروں کی قیمت لگا دی. لیکن آج آپ کہہ رہے ہو کہ لشکر بناؤ. لشکر کا مطلب یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ بندوقیں اٹھائے اور ان سے لڑے. اب آپ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے, یہ چوتھا پوائنٹ ہے, سوال یہ ہے کہ دہشت جو آئے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھائے یا جو لائے ہیں ان کے خلاف بندوق اٹھائے؟ آپ اس کا بھی جواب دیجئے کیونکہ خطرہ تو دونوں سے ہے. وہ تو قوم کے سامنے ہے, اس میں تو عام لوگ ہی مر رہے ہیں. پھر پانچواں پوائنٹ میرے پاکستانیوں میں آپ کے سامنے چند گزارشات اور رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 ان سے سوال پوچھے کہ یہ پاکستان میں جو آپ نے آئین توڑا, قانون توڑا, ملک کے مقبول لیڈر کو جیل میں ڈالا, جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا, کیا یہ آپ کا کام تھا؟ کیا آپ کا یہ کام تھا کہ جب دہشت گرد آ رہے تھے اور آپ کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو روکے, روکنے والے غدار تھے کہ جو لا رہے تھے وہ غدار تھے, جنہوں نے دہشت گردوں کو نکالا وہ غدار تھے, یا جن کو دہشت گردوں کے نکالے جانے پہ غصہ آیا وہ غدار تھے, پھر جنہوں نے پھر سے آباد کیا وہ غدار تھے, یا جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ غدار ہے؟ تو جب یہ سوال آپ پوچھیں گے میرے پاکستانیوں تو اس کے بعد یہ شہداء کے جو لواحقین ہیں جن کو ڈھال بنا کے یہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں, ایک تو لوگوں کو مار دیتے ہیں ڈی چوک میں, مرید کے میرا کوٹ میں کہتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ بھائی مار کیوں رہے ہو؟ مارو گے تو بات نہیں کریں گے ان کے اوپر. لیکن جو دوسری طرف تم دہشت گردوں کو خود لے کے آتے ہو اور بات کرتے ہو اور اس کے اوپر سوال ہوتا ہے, اور آپ ہمیشہ 1 2 3 جو ہمارے اپنے پاکستانی روزانہ شہید ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ شہیدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہم شہیدوں کی طرف سے سوال کر رہے ہیں, ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو جنازے روک رہے تھے, ہم تو چاہتے تھے اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی کیوں کسی کی جنگ کا ایندھن بنے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وفاداری کا ہم نے حلف اٹھایا ہے, پاکستان کسی دشمن سے لڑے تو ہم لڑیں گے, اپنی جانیں نچھاور کریں گے. لیکن جب تو ریاست ہی خود ان کو آپ بات کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد کیا ہم سوال نہیں پوچھیں گے؟ آپ کو تو آج جنازے اور گنتی کرتے تو مطلب افواج پاکستان کا ترجمان ہوتے ہوئے آپ گنتیاں دکھا رہے ہو کہ اتنے شہید ہو گئے ہیں. اصل میں مرض ہی جو ہے نا اس کی تشخیص ضروری ہے. مرض یہ ہے کہ جب تک تم بیرک میں واپس نہیں جاؤ گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. جب تم اپنی حلف کی پاسداری اور وفاداری نہیں کرو گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک تم یہ جو دوگلی پالیسی ہے جو کہ کبھی کہتے ہو کہ فتنۃ الخوارج, کبھی کہتے ہو کہ پتہ نہیں کہ فتنۃ الہندوستان, کبھی کہتے ہو کہ دہشت گرد, کبھی کہتے ہو کہ طالبان, کبھی کہتے ہو کہ مجاہدین, جب یہ تک یہ پالیسی نہیں بدلو گے تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں پہ امن نہیں آئے گا. جب تک سرحد پہ باڑ لگنے کے باوجود تم ان کو خود داخل کرنے سے باز نہیں ہوگی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ایک اور چیز بتائی گئی کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. ایرانی تیل جو آ رہے ہیں اس کی کتنی بار ہم نے نشاندہی کی, کس کی نگرانی میں ہو رہے ہیں؟ یہ جو باقی اسمگلنگ ہوتی ہے سرحدوں پہ کون بیٹھا ہے؟ سرحدوں پہ کوئی کلرک کلاس 4 بیٹھا ہوا ہے, کوئی منشی اور پٹواری بیٹھا ہوا ہے, کوئی سویلین بیٹھا ہوا ہے. سرحدوں پہ تو تم بیٹھے ہوئے ہو, تو کیوں ان کو نہیں روکتے؟ کیوں آپ کی نگرانی میں یہ جو اسمگلنگ ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کیجیے کہ جس افسر کی, فوجی افسر کی چمن بارڈر پہ, تورخم بارڈر پہ اور باقی جو سرحد ہے جہاں سے اسمگلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ڈیوٹیاں تھی ان کے اساسی ذرا چیک کر لے اور قوم کے سامنے وہ تفصیلات رکھ لے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں, پاکستان کی بات کریں, کل انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. سسٹم تو تم سسٹم کے لاڈلے ہو, اور آج سیکورٹی فورس کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے چارج شیٹ کرتے ہوئے کون نصیحتیں کر رہا ہے.
او بھائی باز آ جاؤ. کب تک ہم یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے پاکستانی شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کی عام خاندانوں کے عام فیملیز کے مڈل کلاس کی لوور مڈل کلاس کی جو فوج میں جاتے اپنے ملک پہ جان نشاور کرنا چاہتے ہیں، وہ کب تک آپ تمہاری طاقت کی پالیسیوں کا نشانہ بنتے رہیں گے؟ تم تو طاقت کے طول کے لیے پالیسی بار بار بدل رہے ہو. اپنے کام سے توجہ ہٹ کر کے آپ کو SIFC بھی چاہیے، معیشت بھی چاہیے، اسٹاک ایکسچینج بھی چاہیے، ریسٹ ہاؤسز بھی چاہیے، آپ کو مائنز بھی چاہیے، آپ کو سرکوٹ کے ٹیکے بھی چاہیے. اسی میں لگے ہوئے ہو. اپنے کام پہ توجہ، ہم اپنے حل کی پاسداری کر رہے ہیں. یہ ملک کسی طرح ٹھیک ہوگا؟ تو میرے پاکستان میں بیسک بنیادی جو سوالات ہیں یہ ان سے پوچھیے کہ دہشت گرد آئے نہیں لائے گئے تھے، دہشت گردی ہو نہیں رہی تھی کروائی گئی تھی. اور آج جو جنازوں کی گنتی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں سب اہل خانہ کو جو شہداء کے اہل خانہ ہیں ان سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں